السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اسے پورے سال کا اجر ملتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شرح اور تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہیں۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس کا اجر 10 گنا ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے 10 گنا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہیں، تو اس طرح کے پورے سال کے روزے ہوئے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے ایک سال کے فرضی روزوں کے برابر ہیں، وگرنہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی و پیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہے کیونکہ روزے دار سے کمی پیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اس کے روزوں میں سے سلبی پہلو رکھتا ہے، اور روزہ قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، روزہ قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، کیونکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہیں کہ اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اگر تو اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، پھر باقی اعمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔